السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلبہ کرام، میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آن لائن کلاسز میں، اور امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب سب انشاءاللہ مکمل خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، اللہ پاک کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور اس امت نے ہمیں مسلمانوں میں چنا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ اور اللہ میں بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، لیکن سب سے عظیم و پیاری نعمت وہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے میرے بچوں؟ تو آج انشاءاللہ ہم مضمون اردو میں جو ہماری نظم، اس کا عنوان ناپسند ہے، صحیح ہے؟ نظم کا کیا عنوان ہے؟ ناپسند ہے۔ اس کے مزید 2 مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے کلاس میں موجود رہیے، لیٹ کے کلاس بالکل اٹینڈ نہ کریں، صحیح ہے؟ اٹھ کر اہتمام سے مکمل توجہ سے کلاس اٹینڈ کریں، اور ڈیورنگ کلاس میں آپ لوگوں سے ان سوالات کے جواب پوچھوں گا، اور کلاس جو ہے نا پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو بچے تحریر بھی کرتے جائیں گے۔ اردو اب ہماری قومی زبان ہے، اس کی اہمیت کو اپنے دل و دماغ میں جو ہے نا وہ رکھتے ہوئے کلاس میں موجود رہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بیٹا، مشقی سوالات جو ہیں آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 101، صفحہ نمبر 101، پیج نمبر 101 پر موجود ہیں، پیج نمبر 101 پر موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ پیارے بچوں، سلائیڈ میں سوال نمبر 3 موجود ہے، اس کو میں 3 مرتبہ انشاءاللہ بخوبی پڑھنے جا رہا ہوں۔ سوال نمبر 3، ہمیں اپنے دلوں کو کیسا رکھنا چاہیے؟ سوال نمبر 3 مشقی سوالات میں سے یہ ہے، ہمیں اپنے دلوں کو کیسا رکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے دلوں کو کیسا رکھنا چاہیے؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو کیسا رکھنا چاہیے۔ ان میں لفظوں کو سیکھیں، سمجھیں، لب و لہجوں کو سمجھیں، تلفظ کو سمجھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عزیز طلبہ کرام، سوال نمبر 3 کا جواب اس سلائیڈ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو ہر برائی سے پاک رکھنا چاہیے۔ جتنی برائیاں ہیں، حسد، کینہ، نفرت، ٹھیک ہے، دشمنی، تو یہ سب جو ہے نا بری چیزیں ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اچھا مسلمان وہی ہے جس کے دلوں میں یہ ساری برائیاں نہ ہوں۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو ہر برائی سے پاک رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کو ہر برائی سے پاک رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں سوال نمبر 4 موجود ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 4 اس سلائیڈ میں موجود ہے، اس کو میں انشاءاللہ بخوبی 3 مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ یوں ہے کچھ اس طرح، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند بتائی گئی جتنی چیزیں ہیں ان کی ایک فہرست بنائیے۔ اس نظم میں یعنی ناپسند میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند بتائی گئی جتنی چیزیں ہیں ان کی ایک فہرست بنائیے، یعنی ایک لسٹ بنائیں پوری۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند بتائی گئی جتنی چیزیں ہیں ان کی ایک فہرست بنائیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں 6 وہ باتیں ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہیں، جو اللہ کو بری لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 اس میں یہ ہے جھوٹ بولنا، نمبر 2 ہے کمی کے ساتھ تولنا، نمبر 3 ہے کسی کے عیب کھولنا، نمبر 4 ہے برائیاں ٹٹولنا، نمبر 5 ہے دلوں میں دشمنی، نمبر 6 ہر ایک سے ٹھنی رہنا، جھوٹ بولنا، کمی کے ساتھ تولنا، کسی کے عیب کھولنا، برائیاں ٹٹولنا، دلوں میں دشمنی، نمبر 6 ہر ایک سے ٹھنی رہنا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ اکرام، اس سلائیڈ میں بقیہ 8 وہ باتیں موجود ہیں جو نظم میں جن کا ذکر کیا گیا جو اللہ پاک کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں نمبر 7 یہ ہے لوٹ مار دھاڑ، پھر ہے ہر آن چھیڑ چھاڑ، نمبر 8 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر آن چھیڑ چھاڑ، نمبر 9 پہ لکھا ہے فساد، نمبر 10 ہے بگاڑ، نمبر 11 کیا ہے؟ بدوں کے سر پہ تاج، بروں کے یعنی برے حکمرانوں کا ہونا، جتنی بھی اہم سیٹیں ہیں، عہدے ہیں، بدوں کے سر پہ تاج، نمبر 12 برائیوں کا راج، برائیاں بہت عام ہو جانا، برائیوں کا راج، اور نیکیاں جو ہے نا وہ مغلوب ہو جائیں، برائیوں کا راج،
نمبر 13 بے حیائی، نمبر 13 بے حیائی، جزاکم اللہ خیر۔ اب تفویض کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا تفویض کار یہ ہے پیارے بچوں کہ سوال نمبر 6 صرف کتاب میں ہی حل کیجیے۔ سوال نمبر 6 کو صرف کتاب میں حل کر لیجیے، کاپی میں ہرگز حل نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اور فہرست ضرور بنا لیجیے گا۔ السلام علیکم۔